اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ سورہ الحاقہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، یہ دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو کچھ نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کہ تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ذکر کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وہ کلام رب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کریم کو نہیں بنایا، بلکہ وحی الہی، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ لوگ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشیاں کرتے تھے آپ پر کہ یہ ایک شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے، یا ایک جادو کیا ہوا انسان ہے، اور یہ کاہن کا قول ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بری کیا ہے، اور فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرمائے کہ رسول کریم کا قول ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یا اللہ کا کلام، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ آپ کا کلام ہے۔ تو بہت سے لوگ یہاں پر رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام کو لیتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام کا کلام، یعنی مقدس مکرم بزرگ فرشتے کی طرف سے لایا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام آپ قرآن کریم تو لا کر دیے، لیکن قول جبریل نہیں ہو سکتا۔ قول جبریل جیسے کسی کا اگر کلام ہے تو اسی کا قول کہنا پڑتا ہے، جیسے علامہ اقبال کے اشعار ہیں، اگر کوئی درمیان کا آدمی بول رہا ہے تو وہ ریفرنس دلیل کے طور پہ یہی بولے گا کہ یہ بقول اقبال،
بقول اقبال سے مراد یہ قول سنانے والے کا نہیں ہے بلکہ دوسرے کا ہے جس کے نام سے یعنی نام لے کر سنایا جا رہا ہے، بقول اقبال یعنی اقبال کا قول ہے۔ تو ایسا یہ قول خدا ہے یعنی اللہ کا قول ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں کو سنایا گیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، خدا کا کلام، یہ الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن کریم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہو، یعنی اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہتے کہ اللہ کا کلام ہی آپ کی زبان سے جاری ہونے والا کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا دوسری کوئی بات آپ نہیں کرتے۔ تو آپ کی جو بات ہے وہ در حقیقت وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ نہیں دیکھتے، یعنی بہت سے چیزیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور بہت سے چیزیں ایسے ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے، آپ کا قول ہے۔ اور کائنات جو لفظ کن سے بنی ہے، اس میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے، ہما عالم صدائے نغمہ اوست کہ شنیدیں چنی صدائے دراز، ہما عالم ایک نغمے سے، ایک لفظ کن سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ لفظ کن در حقیقت کلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا کلام یا اللہ کے رسول کا کلام، اس میں کوئی بھید نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روز ازل سے ہیں، جب سے اللہ کا نور ہے آپ اللہ کے نور میں شامل ہیں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وہ کل شیء من نوری، اور تمام کائنات میرے نور سے ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ لفظ کن، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ کا قول، یہ کوئی الگ نہیں ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بننا، اللہ کے نور سے بننا، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ تو کائنات کی وجہ تخلیق وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باعث ایجاد عالم یا باعث تخلیق کائنات وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کیونکہ اللہ یہ پوری کائنات جو بنایا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا ہے۔ تو اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتے، اس میں ساری کائنات کی جو تخلیق ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، یا آپ کے کلام سے ہے، یا آپ کے کلمے سے ہے، یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہرہ وجود سے آپ 1400 سال پہلے آئے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ انسانوں کی طرح ایک انسان ہے سمجھنا، یہ بالکل کم علمی اور نادانی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں سب سے پہلے میرا نور، اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے، تو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہری چیز وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور سے ہے، یعنی آپ کے کلام سے ہے۔ کلام نور میں کوئی زیادہ تفریق نہیں ہے، کلام جو ہے یعنی انسان کا جو قول بولا جانے اللہ کا جو کلام ہے وہ نورانی ہے، اور نور کا ہونے کی وجہ سے اس کو نور بھی کہا جاتا ہے اور کلام بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نور بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا اللہ کا کلام آیا تو نور بن کر آئے، یعنی قرآن کریم بھی نور ہے اور جو ہے نورانی کتاب ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی نور ہے۔ آپ کے نور سے ساری جو ہے کائنات اور سارے انبیاء علیہ السلام، سارے جن اور انس جو ہے نا سب تخلیق کیے، پیدا کیے گئے۔
اس میں جو ہے ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام میں مسدس شمس الضحیٰ میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تعین، نہ خاکے بنے تھے، عبارت تھی کوئی، نہ کلمے بنے تھے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کس طرح کائنات بنی، یہ آپ بیان فرماتے کہ بالآخر وہ قربت کی منزل بھی آئی، کہا حق تعالی نے اے مصطفی، نہ پردہ ہے تجھ سے نہ ہے کوئی بودت، میں شیدا ہوں تیرا تو ہے میری رویت۔ نہ تھا کچھ تعین، نہ خاکے بنے تھے، عبارت تھی کوئی، نہ کلمے بنے تھے، مکاں و مکی تھے، نہ عرش بری تھا، نہ روح الامی تھے، نہ فرش زمیں تھا، نہ رفتار دن کی، نہ شمس و قمر تھے، نہ طوفان، نہ موجیں، نہ یہ بحر و بر تھے، چرندے پرندے، نہ سنگ و شجر تھے، نہ جن و بشر تھے، نہ لوح و قلم تھے۔ احد اور احمد دو یکجا ہوئے ہیں تو یہ دونوں عالم ہویدا ہوئے ہیں، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، عرش، کرسی، جنت کچھ نہیں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور وہ نور سے، اللہ اور اس کے رسول کے نور سے یہ ساری کائنات بنی ہے، زمین اور آسمان، جنت، دوزخ اور جو ہے چاند ستارے جو کچھ بنے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور سے، یعنی آپ کے نور سے بنے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فلا اقسم بما تبصرون ما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی آپ کا نور ہے، آپ کا نورانی کلام ہے جس سے یہ کائنات بنی ہے۔ نور جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور تو ایک لطیف چیز ہے، نور سے یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ حقیقی معنی میں نور کے اندر تمام چیزیں بھرے ہوئے ہیں، جیسے آپ جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سافٹ انداز میں ساری دنیا میں نظر آتا، ساری دنیا میں نظر آتا، تو اسی طرح لطیف جو چیز ہوتی ہے، لطیف میں بہت سے چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہوتی لطافت میں۔ تو اب جیسے مٹی ہے، مٹی کثیف ہے، مٹی کے اندر ہوا موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، تو اسی طرح جو ہے آگ ہے، آگ بھی جو ہے نا لطیف ہے، کوئی لکڑیاں وغیرہ لگائیں گے تو اس کی جو ہے نظر آتی اس کی، ورنہ جو گرمی ہے انسان کے اندر جو حرارت پیدا کرنے والی وہ نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح مٹی جو ہے نا لطیف کثیف ہے، اس سے لطیف پانی ہے، پانی سے لطیف آگ ہے، آگ سے لطیف ہوا ہے، ہوا سے لطیف آسمان ہے، یعنی آسمان جو خلا ہے، خالی چیز نظر نہیں آتی، تو آسمان سے لطیف یہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اس سے لطیف روح ہے، اس سے لطیف نور ہے، نور جو ہے، اور جس قدر جو چیز لطیف ہوتی ہے اس کے اندر اس کی لطافت میں کئی چیزیں اس کے اندر مضمر ہے، شامل ہے، جس طرح بیج ہے، بیج کے اندر پورا درخت موجود ہے لیکن ہم کو درخت نظر نہیں آتا، لیکن جب زمین میں ڈالیں گے تو وہ پورا درخت اس کے اندر سے ابھر کے آ جاتا۔ تو ایسا ہی جو ہے آگ، اور جو ہے آگ چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس سے جو ہے نا لطیف ہوا ہے، ہوا سے لطیف آسمان یعنی خلا ہے، خلا جب نزول کرتا تو اس کے نیچے جو ہے نا ہوا ہے، ہوا سے جو ہے جب نزول ہوتا نیچے اترتا تو آگ ہے، آگ کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے مٹی ہے، تو مٹی میں سب جو ہے نا پکڑے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، یعنی جو ہے نا آسمان یعنی خلا بھی ہے، کھلی جگہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت صاحب العالم جامع البحرین میں بتائے کہ آسمان صرف آواز کا حامل ہے، آسمان میں صرف آواز ہے، اور آسمان کے بعد جو ہے نا ہوا ہے، ہوا میں کیا ہے؟ احساس ہے اور آواز ہے۔ احساس مطلب کوئی چیز کو ٹچ ہونا، اس کو مس کرنا، تو مس جو ہے نا وہ ہوا میں ہے، تو ہوا میں آواز بھی ہے اور احساس بھی ہے، اور اس کے ہوا کے نیچے آگ ہے، آگ میں آواز ہے، احساس ہے اور رنگ ہے، یعنی آواز اور احساس دو اور رنگ تیسری چیز آ گئی اس میں، یعنی آگ جو ہے نا لال نظر آتی ہے، پھر جو ہے نا اگر لگی تو اس کی گرمی وغیرہ اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا جب بھڑکتی ہے تو اس میں آواز بھی آتی ہے، آگ میں آواز ہے، احساس ہے اور رنگ ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگ کے بعد پانی ہے، پانی کے بعد پانی میں چار چیزیں ہیں، پانی میں آواز ہے، دوڑتی ہے تو جو ہے پانی بہتا ہے تو آواز آتی ہے، احساس ہے، رنگ ہے، اور اس کے اندر سیالی ہے،
سیالی مطلب جو ہے نا دوڑنا، یعنی سیالی سیلنا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ہلنا، تو آگ میں یعنی پانی میں آواز ہے، احساس ہے، رنگ ہے، سیالی ہے، اور اس کے بعد مٹی ہے۔ مٹی پانچویں ہے۔ تو مٹی میں آواز ہے، کھنکھناتی ہے مٹی، آواز، احساس ہے، اگر مٹی اگر گرے تو جو ہے نا آدمی کو احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور سیالی ہے، یعنی جو ہے نا اس کے اندر ہلنے کی، دوڑنے کی چیزیں، اور بو ہے، یعنی جو ہے نا اس کے اندر بو نظر آتی۔ تو یہ جو ہے نا پانچ چیزیں مٹی میں ہیں۔ اس وجہ سے یہ سارے چیزوں یعنی جو ہے نا آگ کو، ہوا کو، مٹی کو، پانی کو پکڑی بھی ہے، یہ پانچ چیزیں اس کے اندر نظر آتی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جو ہے یہ مٹی میں پانچ ہیں تو ہوا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہوا میں بھی ہے لیکن لطیف انداز میں ہے، کثافت نہیں ہے، لطیف جو ہے انداز میں ہے۔ تو یہ جب نزول کرتی ہے تو یہ مٹی جو ہے نا پانچ چیزوں کی جو ہے متحمل نظر آتی ہے، اور جب یہ جو ہے نا فلٹر ہوتی ہے آسمان کی طرف، جیسے پانی ہے، پانی جو ہے آسمان میں ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتا۔ پانی کس طرح آسمان، پانی تو زمین پہ بہتے رہتا، پانی آسمان میں، تو بخارات کی صورت میں یعنی سافٹ صورت میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گیلن پانی آسمان میں کھڑا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آگ جو ہے نا، آگ بھی آسمان میں موجود، لطافت میں آگ بھی ہے، آگ ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو آگ جو ہے نا جیسے سورج ہے اور ہزاروں ٹن لوہا آسمان میں بہہ رہا ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتا کیونکہ سافٹ انداز میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا لوہا مٹی کی صورت میں، لوہا بھی آسمان میں اڑا ہوا ہے، پانی بھی آسمان میں اڑا ہوا ہے، ہوا بھی آسمان میں اڑی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ آسمان کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں لیکن لطیف انداز میں ہے۔ کثیف انداز میں جب وہ ہارٹ بن جاتے ہیں، یعنی جو ہے نا جب وہ لطافت اختیار کرتے ہیں، کثافت کی صورت میں آتے تو ہم کو نظر آتے، لیکن لطیف انداز میں آسمان میں مٹی بس صورت جو ہے نا لوہا کیا ہے؟ مٹی ہے، یہ جو زمین میں پیدا ہونے والی چیز ہے، وہ آسمان میں جو ہے بخارات کی صورت میں جو ہے نا اڑ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے پگھل کر جو ہے نا اڑ رہا ہے۔ تو پانی آسمان میں اڑ رہا ہے، ہوا آسمان میں ہے، اور جو ہے نا خلا، یہ تو جو ہے نا خالی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں آسمان میں۔ تو اسی طرح جس طرح کثیف نظر آنے سے، کثیف ہونے سے ہمارے آنکھوں کو نظر آتا ہے لیکن لطیف انداز میں سارے جو آسمان میں موجود ہے، اسی طرح نور ان سب کا جامع ہے، یہ ساری چیزوں کا جامع ہے نور کے اندر۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات بنی۔ لوگوں کو یہ عجیب نظر آتا ہے، یہ عجیب نہیں ہے، بلکہ وہ نور جب نزول میں آتا ہے تو وہ جو ہے نا ملائکہ، فرشتے، اس کے بعد جو ہے نا زمین پہ جیسے خلا سے جو ہے نا ہوا سے آگ سے پانی، پانی سے مٹی، جس طرح جو ہے یہ بتدریج جو ہے نا نزول میں آتی ہے تو کائنات بنتی ہے، اور جب لطیف میں جاتی ہے تو آسمان میں نور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے ہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی آپ کا نور ہے، یعنی آپ کا کلام ہے۔ آپ کے کلام سے ہی یہ ساری کیونکہ کلام جو ہے آواز وہ آسمان میں ہے، کلام جو ہے نا آسمان میں، اس لیے قرآن کریم آسمانی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسان سوچتے ہیں یا انسان زمین پر جو ہے نا کوئی چیز بناتے ہیں، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نہیں بنائے، بلکہ اس کا تعلق عرش معلیٰ سے ہے، تنزل من رب العالمین، اللہ کا کلام، یعنی آسمان سے اس کا تعلق ہے، اور جس کا تعلق آسمان سے ہو جاتا ہے وہ ساری چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح آسمان ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اسی طرح قرآن کریم کل شیء محیط ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اللہ کا کلام، کوئی چیز جو ہے نا چھٹی بھی نہیں ہے۔ آسمان میں جو بلند ہوتا ہے وہ زمین پر جو ہے نا تمام اپنے شعاعیں، اپنی روشنی، جس طرح سورج آسمان میں بلندی پر ہے تو ساری اپنی روشنی ساری کائنات پر بکھیرا ہوا ہے، ساری کائنات پر ڈالا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ بن کر، آپ روحانی سورج بن کر تمام کائنات کو منور کیے ہوئے، روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو کچھ نہیں دیکھتے، وہ رسول کریم یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یعنی آپ کے نور سے بنے۔
اور آپ کے نور کے ذرات ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں جو ہے اس وقت سے نبی تھا جبکہ آدم کا بھی وجود نہیں بنا تھا۔ آدم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو آپ بیان فرمائے کہ میں بظاہر، من بظاہر گرچہ آدم زادہ ام، یعنی میں بظاہر آدم زادہ ہوں، من بظاہر گرچہ آدم زادہ ام، دربہ مانے جد جد استادام، کہ میں حقیقت میں آدم کے بھی جد کا جد ہوں۔ بظاہر دیکھنے کے لیے میں آدم زادہ ہوں، یعنی آدم سے پیدا ہوا نظر آ رہا، لیکن روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو آدم کے بھی جد کا جد ہوں۔ آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اس وقت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، آپ نور کی صورت میں اللہ کا نور ہیں۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روز اول سے ہیں اور پوری کائنات آپ سے بنی ہیں۔ تو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہ جو ہے رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں، کیونکہ شاعر جو ہے ایک دھن میں یا ایک جو ہے نا فن ہے اس کا، اس میں بہت سے ایسے باتیں، لچکدار باتیں بولتا، سننے والے بہت جو ہے نا مسرور ہوتے اور محظوظ ہوتے، تعجب کرتے کہ جو ہے ایک ہی جملے میں کئی جو ہے نا حقائق بیان کر دیتا، زمین اور آسمان کے جو ہے موتیاں بکھیرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا صرف قول ہوتا، شاعر کے اندر صرف قول ہوتا، فعل نہیں ہوتا، عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کو جو ہے پسند نہیں فرماتے تھے۔ شاعر جو ہے احادیث میں آئے کہ شاعروں کو ان کی زبان گتھی سے جو ہے نا نکال دی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے قول زیادہ ہوتا اور عمل فعل جو ہے نا کم ہوتا، اور ایسی باتیں بیان کرتے جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو، کوئی حقائق پر مبنی نہ ہو۔ جیسے ایک شاعر تھا عرب میں عمر القیس، ویسے ایسے شاعر اشعار بولتا۔ آج بھی عربی سیکھنے کے لیے آج بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو ہے نا عربی داں عمر القیس کو جو ہے اپنا بیس بناتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، گرامر کیسے ہونا چاہیے، اس کا صرف و نحو سمجھنے کے لیے، اتنا بڑا شاعر۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب صحابہ اکرام بھی تذکرہ کرے کہ عمر القیس بہت بہادر تھا، جنگجو تھا، شاعر تھا، حاکم تھا، بہت سے جو ہے نا خوبیاں اس کے اندر نظر آتے تھے، تو لوگ جو ہے اس کی شاعری بہت لوگ بولتے تھے، مگر اس کی شاعری میں کیا تھا؟ نفس پرستی، دنیا کی غلامی، عیاشی، بدکاری، زنا کرنا، زنا کی جو ہے نا اس کو ایسے ایسے رنگین اشعار بنا کے پیش کرتا تھا کہ آدمی زنا پہ آمدہ ہو جاتے تھے، چوری پہ، ڈاکے ڈالنے پہ اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے پہ آمدہ ہو جاتے تھے۔ ایسے شاعر جو ہے نا اشعار دنیا کے اندر جو ہے نا رائج کر کے بتاتا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک جو ہے نا صحابہ بولے کہ عمر القیس جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا جو ہے نا انہیں بہت بہترین اشعار بیان مطلب بتایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو ہے کلام میں تو بہت اثر تھا، لیکن الی قائد النار، وہ جہنم کی طرف ہانکتا تھا لوگوں کو، فرمایا دوزخ کی طرف لے کے جاتا تھا۔ جیسے آج جو ہے گانے بجانے ہیں اور میں فلمی جو ہے نا ایسے گانے ہیں، اب آدمی اگر کوئی جو ہے ایسی آواز میں اور جو ہے وہ گانے اگر سنا تو انہیں نفس کی طرف، یعنی حرام کاری کی طرف، برائی کی طرف، زنا کی طرف مائل ہو جاتا۔ ایسے ایسے گانے جیسے محمد رفیع ہے، ان کی جو ہے نا گانے اگر کوئی آدمی سنا تو جو ہے گھر چھوڑ کے عورتیں بھاگ جاتے، مرد جو ہے نا اگر ہے تو عورتوں کو لے کے بھاگ جاتا۔ ایسے باتیں عیاری، اس سے ہوتا کیا؟ یہ چیزیں دلوں پہ تو اثر کر رہی، دل و دماغ پر، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا؟ معاشرے میں بدکاریاں پھیل رہے، حرام کاریاں پھیل رہے، برائیاں پھیل رہے۔ تو شاعر جو ہے لوگوں کے دل و دماغ کو قید تو کرتا، لیکن اس میں حق کی جو ہے نا کوئی سبیل باقی نہیں رہتی۔ صحیح، اگر وہ صحیح راستے کی طرف اگر لے کے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا خوبی ہے، مگر اکثر جو شعراء ہوتے ہیں، اکثر جو نا شاعر ہوتے ہیں، وہ صرف نفس کو جو ہے نا اچھالنے والے باتیں، بے حیائی کو بھڑکا دینے والے باتیں، اور جو ہے دنیا کو فزین الشیطان اعمالهم ولیکم اليوم، شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جانے کے لیے بہت دنیا کو زینت دے کے دنیا کے اندر ایسی چیزیں بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے،
باغ بغیچے اور جو ہے نا محل، ایسے ایسے جو ہے نا باتیں جو انسان کو جو ہے اصل حقیقت سے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی۔ تو اس وجہ سے یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ صحیح راستے پر لے کے آنے والا کلام ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پہ لانے والا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے شاعر کا کلام مت سمجھو۔ اس لیے ایک جو ہے نا بہت مشہور واقعہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب مکہ میں قرآن سناتے تھے تو یہ جو مشرکین مکہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور جو ہے نا ابو جہل ہے، ابو لہب، ایسے لوگ جو ہے چھپ چھپ کے قرآن کریم کو سنتے تھے اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا اس کا، اور لوگوں کو جا کے راستے میں بولتے تھے کہ ان کی باتیں مت سنو، محمد کی باتیں مت سنو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو ہے ان کا جادو کا جو ہے نا ان کے کلام میں جادو ہے، تم بھٹک جاتے، بہک جاتے۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے بہکاتے تھے۔ مگر یہ خود راتوں میں آ کے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت جو ہے نا جہری تلاوت کرتے تھے، آپ جو ہے نا آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو لوگ آ کے سنتے تھے، دن میں مخالفت کرتے تھے لیکن رات میں برابر آ کے چھپ چھپ کے سنتے تھے، کیونکہ اس میں لذت ہے کلام میں، ایسا کلام کبھی سنے نہیں، ہمارے باپ دادا ایسی باتیں نہیں بولے، ایسی باتیں قرآن کریم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ تو ایک رات جو ہے نا وہ سب پکڑے گئے، یعنی عتبہ، شیبہ، ایسے جو ہے نا ابو جہل وغیرہ سب آ کے دیکھے تو بولے ارے ہم تو دن میں مخالفت کرتے اور رات میں آ کے ان کا قرآن سنتے۔ تو وہ سب جو ہے نا آپس میں بولے کیا بات ہے، ہم جو ہے نا ایسا منع کرنے کے باوجود بھی سنتے ہیں آپس میں۔ تو ایک دن وہ مصمم ارادے سے سب جو ہے نا آپس میں مشورہ کرے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں، آئیں گے ہی نہیں۔ اب وہ قسم کھا کے نکل گئے وہاں سے۔ جانے کے بعد اب وہ کلام سننے کا اتنا جو ہے نا ان کے اندر وہ تھا، یعنی بے چینی تھی، تڑپ جذبہ تھا، تو وہ جو ہے یہ لے کہ اب تو ہم قسم کھا لیے، اب جو ہے نا عتبہ نہیں آئے گا، شیبہ سوچ رہا، اور جو ہے نا شیبہ نہیں آئے گا، عتبہ سوچ رہا، اور عتبہ شیبہ سوچ رہے ابو جہل نہیں آئے گا۔ تو یہ ایسے تینوں چار جو ہے پھر رات میں برابر تینوں چھپ کے آ کے سن رہے کلام، تو سنے تو پھر جو ہے نا پھنس گئے، ہری ہم کیا تو بھی ہے ایسا جو ہے قسمیں کھا کے اور اتنے وعدے کے کٹر ہم لوگ کرنا، وعدہ وفا کرنے والے، ہمارے سے ایسا یہ ہو جا رہا، بہک جا رہے ہم، کیا بات ہے؟ تو آپس میں بولے کیوں آتے ہم آخر ایسا اتنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی ہمارا دل ادھر کھینچتے رہتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا اس میں جادو ہے، وہ جادو کے اثر سے آ رہے ہم۔ تو دوسرا بولا کہ بھائی اگر جادو ہوتا تو انہوں سب کچھ جادو کرتے تھے، اب جیسے جادو کر کے انہوں ابو بکر صدیق کو مسلمان کر لیے، حضرت عمر کو مسلمان کر لیے، حضرت عثمان کو مسلمان کر لیے، تو ہم کو بھی مسلمان بناتے تھے نا جادو سے۔ یہ جادو نہیں ہوتا، جادو سب پہ چلتا نا، کسی پہ بھی چلانا چاہ رہے تو کسی پہ بھی ڈورے ڈال سکتے، مگر انہوں جو ہے جو لوگ ان کو سمجھ رہے وہی جاتے، ہم مخالفت کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا جادو کا کلام۔ پھر ایک بولا کہ بھائی ارے انہوں مجنوں ہیں، دیوانے، انہوں جو ہے مجنوں ہو کے ایسے جب بے خودی میں جب بولتے اس وجہ سے ہمارے اندر وہ اثر ہوتا۔ تو دوسرا بولا تیسرا کہ نہیں، اگر یہ مجنوں ہوتے، دیوانے کو اپنا خود خیال نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے اصول بتاتے، بڑے بڑے بادشاہ ان سے تہذیب و تمدن سیکھتے، انہوں کیسے دیوانے ہوتے؟ دیوانے کو تو خود کپڑوں کی خبر نہیں رہتی، ان کا ایسا پاکیزہ ماحول ہے، ایسا کیسا دیوانے نہیں ہو سکتے۔ پھر اکیلا بولا کہ نہیں، انہوں جو ہے نا شاعر ہے، وہ شاعری میں ایسا لچکدار باتیں بولتے تو ہم جو ہے متاثر ہو جاتے۔ تو پھر ابو جہل لیا، اور دوسرا بولا بھائی اگر انہوں شاعر ہوتے، شاعر بولتا بہت، کرتا کچھ بھی نہیں، بہت سے باتیں بولتا شاعر، کرتا کچھ بھی نہیں، میں آسمان سے تارے توڑوں گا، وہ جو نا سورج کو پھاڑوں گا، چاند کو کاٹوں گا، بہت سے باتیں بولتے، مگر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ جیسے خود علامہ اقبال فرماتے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یعنی گفتار کا غازی بنا، میں بہت بڑے فلسفے لکھ کے رکھا، عمل نہیں کر سکا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے وہ کر کے دکھاتے۔ آپ کا خیال ایسا ہے کہ کوئی قسم کھا لیے تو وہ ہو جاتا، آپ وہ بات بولتے ہی نہیں جو آپ جو ہے نا عمل نہیں کرتے، ہر بات پہ آپ کا عمل موجود ہے۔ تو یہ جو ہے شاعر کا کلام نہیں ہوتا۔ تو ابو جہل یہ بولتا کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی خود جو ہے حق کی گواہی دینے والے خود جو ہے نا دشمن ہوتے،
الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل اللہ کا کلام ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جو اگر مانیں گے تو ہمارے سارے جو چوری کے بٹے بازی کے دھندے ہیں یہ سب بند کر دینا پڑتا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ کا کلام دلوں پہ اثر کرنے والا ہے اور کوئی بناوٹی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ جو ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم جو ہے نا بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ اگر قرآن کو اشعار کا شاعری کا اگر کلام سمجھ رہے، ایک شاعر کی طرح جو ہے نا کلام سمجھ رہے، تو بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ اور جو ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی جو ہے نا کاہن کا بھی، کاہن مطلب جو ہے کوئی نجمی ایسے جو ہے نا غیب کی باتیں بتا دینا، یا کوئی جو ہے نا فلسفہ سمجھانا، یا لوگوں کو جو ہے نا چھپ چھپ کے بہت سے وہاں پر ہوتے تھے کاہن ہوتے تھے، تو وہ جو ہے نا باتیں بتاتے تھے، جس طرح جو ہے نا کوئی چھپے ہوئے باتیں بتانا، کسی کے حالات بتا دینا، زندگی کے حالات بتا دینا، ایسی جو ہے نا باتیں جیسے عامل ہوتے ہیں یا ایسے، ویسے جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ تنزل میں رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام، تمام عالمین کا رب، یہ جو ہے صرف ایک عالم کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا جو رب ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس کا یہ کلام ہے، اور اس کا یہ کلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا کلام ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے قرآن کریم۔ تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ کلام رب العالمین کا ہے، تو آپ رحمت للعالمین بن کر تمام عالم کی ربوبیت کرنے کے لیے آئے۔ رب جو ہے ساری کائنات کا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ساری کائنات کے ہیں، ایسے کوئی نبی نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ صرف ایک ایک قوم کے لیے آئے۔ ہندوستان میں بھی رام جی آئے، کرشن جی آئے، صرف ایک سماج کو ادھار کرنے کے لیے آئے، چھتری سماج کو ادھار کرنے کے لیے، کوئی شیو چاری بن کے ہے، کوئی وشنو چاری بن کے ہے، مگر جو ہے ساری کائنات کے لیے نہیں آئے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے۔ آج دیکھیں گے وید بھی اگر ہے تو صرف ہندوستان کے اندر محدود ہے، ہندوستان سے باہر نہیں گئے وید، صرف جو ہے نا ویدوں کا جو علاقہ ہے اتر بھارت، یہ جو ہے نا ویدوں کا خاص علاقہ ہے۔ وید پڑھنے والے یہاں تک کہ جو شنکراچاری تھے پہلے، یہ سمندر کے باہر جو ہے سمندر کے پار دورہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے نا ہم وید علاقے میں رہنا ہی ہمارا دھرم ہے، ہم وید کا جو علاقہ ہے، وید کا جو چھیتر ہے، اس سے ہم باہر جائیں گے تو اپوتر ہو جاتے، ایسا جو ہے نا عقیدہ تھا۔ اور ویدوں کو جو ہے نا لکھ کر بھی نہیں دیتے تھے، سنا صرف جو ہے نا ایک ذات کے لوگوں کو سناتے تھے۔ برہمن پہلے جو ہے یہ شرتی وانی بولتے، شرتی کے معنی سنا ہوا، سن کے جو ہے نا لوگوں کو سناتے تھے، دوسرا سننا لے۔ دوسرے جو ہے سماج والوں کو، جیسے یہاں کے آدیواسی ہیں یا جو ہے نا چھتری ہیں یا ویش ہیں، ان کو وید نہیں سکھاتے تھے، وید صرف جو ہے نا برہمن پڑھتے تھے، برہمنوں کا یہ حق سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن کریم ساری کائنات کے لیے آیا، ھذا بیان للناس، یہ سارے انسانوں کو سنائے جانے والا کلام، اور سارے انسانوں کے موعظۃ للمتقین، جو ہے نا یہ متقیوں کو جو ہے نا کے لیے مواعظ ہے، اور جو ہے وہو ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، تمام انسانوں کو تنزل من رب العالمین ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین کے لیے نذیر بن کے آیا، ساری کائنات کو ڈرانے کے لیے آیا۔ تو بہرحال جو ہے قرآن کریم محدود کلام نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کے جتنے بھی آپ انجیل دیکھیں گے تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو سناتے تھے۔ تورات یہودی جو ہے صرف یہودیوں کے لیے مختص کر کے رکھے تھے، دوسروں کو نہیں دیتے تھے تورات، کسی کو یہودی نہیں بناتے، یہودی صرف پیدا ہوتے، یہودی جو ہے نا دوسروں کو بناتے نہیں۔ ایسا ہی جو ہے برہمن صرف پیدا ہوتے، برہمن دوسروں کو برہمن نہیں بناتے تھے۔ ایسا ہر مذہب والے اپنی کتاب کو محدود کر کے رکھے تھے، لیکن قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے آیا، تنزل من رب العالمین، یہ جو ہے عالمین کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور کس پر نازل ہوا؟ رحمت للعالمین پر، تمام عالمین کے رحمت بن کر آنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر، آپ پر جو ہے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے،
تو یہاں پر یہ سمجھنا کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے یا ایک کاہن کا کلام ہے یا کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ سمجھنا بالکل جو ہے بے ایمانی کم ظرفی ہے اور کم ایمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنا کلام کہہ رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام۔ اگر انسان کا بنایا ہوتا تو کبھی کی جو ہے نا ختم ہو جاتا، کیونکہ اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز اس کے اندر حیات ہوتی ہے، ہمیشہ باقی ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسان ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے۔ دنیا میں جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا وہ ہمیشہ جو ہے نا اس کا روٹیشن، اس کی جو ہے نا ان کی نسل، اس کی بقا جو ہے نا جو ہے نا اس کی نسل آخرت تک چلتے رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی۔ پہلے گھڑی بناتے تھے، اب اس کا ماڈل بدل گیا۔ پہلے جو بسیں بناتے تھے، اب اس کا ماڈل پہلے ہر کمپنی والا جو چیز نکالتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہتا، اس کے نئے نئے جو ہے نا اس کے ایڈیشنز نکالتے رہتا، نئے نئے چیزیں جو ہے نا ایجاد کرتا، پرانی چیز ختم، نئی جو ہے نا چیز۔ لیکن جو ہے اللہ کی طرف سے جو چیز بنائی جاتی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک مچھر جو کائنات جو ہے نا کی تخلیق کے وقت میں پیدا ہوا تھا، آج بھی جو ہے نا اس کی نسل باقی ہے۔ گائے، بیل، بکری، جھاڑ جھڑولے جو بھی ہے وہ برابر جو ہے انسان چاہے اس کو پیدا کرو یا نہ کرو، انسان اس کی جو ہے نا کاشت کرو یا مت کرو، وہ کائنات میں جو ہے نا اس کو پیداوار ہوتے رہتی ہے۔ مچھلیاں سمندر میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مچھر جو ہے نا زمین پہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہے قائم کی جاتی ہے اس میں کبھی جو ہے نا رد و بدل یا اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ایسا یہ کلام اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے یہ کلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، آپ کی امت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آپ کا کلام قرآن پاک بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح چاند سورج باقی رہنے والے ہیں، اس طرح یہ کلام بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ انسان افترا بان کے آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرماتے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اللہ کا واسطہ دے کے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی رگے جان کاٹ دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ تم قرآن کریم جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ بہت سے لوگ بنا کے پیش کریں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکے۔ قرآن جس طرح باقی ہے، آج ہے ایک پنڈت مہندر پال آریہ کر کے اٹھا تھا، اس نے جو ہے نا 10 آیتیں بنا، خود اس کو یاد نہیں ہے وہ 10 آیتیں کیا ہے۔ 10 آیتیں بنا، اگر کوئی پوچھا پڑھنے کے لیے تو صرف جو ہے نا وہ بڑبڑ کرتے رہتے، لیکن پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ لیکن قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو سینکڑوں لوگ قرآن کریم کو حفظ کر لیں، یاد کریں، بچے کی زبان پر قرآن ہے۔ تو قرآن زندہ کتاب ہے، کیونکہ جس چیز میں حیات ہے اس کا ہر کوئی اپنا تھا، جو مردہ ہے اس کو کوئی نہیں اپنا تھا۔ تو جو مردہ کلام ہے وہ کسی کے سینے میں محفوظ نہیں رہتا، زندہ کلام انسانوں کے سینے میں محفوظ رہتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم 6666 آیتیں، اتنا جو ہے نا بڑا جو ہے نا قرآن ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ ایک جو ہے نا معصوم بچہ 8-10 سال کا بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابیں کسی کو حفظ نہیں ہوتے، قرآن جو ہے نا حفظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن تمہارے سے بات کرنے والی زندہ کتاب ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تمہیں حق کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے والی ہے، اس میں حیات ہے، اور یہ جس وجود میں جو ہے نا اس کے دل میں جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ جن قوموں میں قرآن جاتا ہے قوموں کو زندہ کر دیتا ہے، جس ملک میں قرآن جاتا ہے ملک کے جو ہے نا لوگوں کو شعور بخشتا ہے۔ زندگی جو ہے نا دینے والا کلام قرآن اللہ کا کلام۔ تو اگر کوئی جو ہے نا جھوٹی بات لکھ کر کہ جو ہے جیسے مسلمہ بن کذاب بھی لکھا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنب طویل، خطم طویل، کسی کو یاد ہے، یاد رکھتے تو وہ بھی جو ہے صرف مسلمانی اس کی جو ہے نا بدماشی کو اور اس کی ذلت کو بتانے کے لیے یاد رکھتے، ورنہ اس کی نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی اس کا جو ہے نا مذہب ہے، نہ کوئی اس کے مذہب پہ چلنے والا ہے، سب جو ہے نا تباہ و تاراج برباد ہو گئے۔ وہ بھی جو ہے نا فی نار جہنم ہو گیا، اس کے ماننے والے، اس کا کلام سب جو ہے نا تباہ و برباد ہو گیا۔ آج ہے کہ دنیا میں باقی؟ تو اس سے آج بھی جو ہے عربی کے کچھ جملے لکھ دیتے لوگ، یہ بھی جو ہے نا ہم آیات بنا دیے۔
تو اللہ کے کہنے کا یہ جو ہے کہ اللہ کا یعنی یہ جو ہے آیت کے معنی نشان کے بھی ہوتے ہیں۔ نشان، وہ نشان جو ہے نا ہمیشہ باقی رہنے والا، وہ جھنڈے کی طرح دنیا میں لہرانے والا، وہ جو ہے نا اللہ کا کلام۔ اور آیت جو ہے زندہ وجود کو بھی جو ہے نا آیت کہا جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آیت اللہ کہا گیا، اللہ کا نشان ہے، اللہ کی آیت ہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو قرآن کریم کے عامل بنائے، آیت اللہ بنائے، اللہ کا نشان بنائے، ایسے وجود دنیا میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ انتم العالون ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم العالون ان کنتم مومنین، یعنی جو ہے نا وہ عالون، آپ سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ اکرام سے، ایسے وجودوں کو، یعنی بظاہرہ کلام بھی جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جو ہے نا حیات بخشا ہے کہ کوئی زیر و زبر قرآن کریم کا بدل نہیں سکتا، یہ باقی رہنے والی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتی، نہ مذہبی اعتبار سے آ سکتی ہے، نہ سماجی اعتبار سے آ سکتی ہے، نہ سیاسی جو ہے نا بہت سے دستور دنیا میں بنائے جاتے مگر وہ دستور میں تبدیل کر دیتے، رد و بدل ہو جاتے، بہت سے جو ہے کانسٹیٹیوشن اس دور میں کام نہیں آتے تو ہٹا دیتے، دوسرے لے کے آتے، لیکن قرآن کا جو ہے نا زیر و زبر بدل نہیں سکتا، ہر دور پہ گھیرا ہوا ہے قرآن پاک، ہر زمانے کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، ہر دور میں نئی نئی تفسیر جو ہے نا قرآن کریم اپنے اندر سے پیش کرتا ہے، جس طرح انسان کا وجود ہے، ہر دور میں انسان کا دماغ کام کرتا ہے اور نئے نئے راستے نکالتا ہے، نئے نئے ترقی جو ہے نا دنیا کو جو ہے نا دکھا کے بتاتا ہے۔ انسان جب پہلے وہ بھیجے سے جو ہے نا ترقی ہوتی تھی، اب انسان کا جو دماغ ہے بھیجا ہے وہ کام کا نہیں ہے، نکال کے کچھ دوسرا جو ہے نا گوشت کا لوتھڑا ڈالو، جس سے جو ہے نا ترقی ہونے والی کوئی بول سکتا نہیں۔ دنیا کے ابتدا میں یہی ذہن جو ہے دنیا کے اندر ترقی کرتا تھا، آج بھی جو ہے نا یہی دماغ یہی ذہن جو ہے دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ تم کو تخلیق کیا، تم کو جس طرح بنایا، قرآن کو اس طرح بنایا ہے اللہ تعالیٰ، تنزیل من رب العالمین، یہ کسی جادوگر کا، شاعر کا یا کسی جو ہے نا نجومی کا کلام ہے مت سمجھو، یہ رب العالمین کی اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اور اس کا محافظ، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا وہی ہے، اور اس کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے اس طرح جو ہے نا محفوظ۔ لوگ جو ہے نا بولنے کے لیے بولتے ہماری کتاب جو ہے نا فلٹر ہے، محفوظ ہے، اور جیسے وید والے بولتے ہیں کہ ہمارا وید 4 ارب جو ہے نا سال سے ہمارا وید محفوظ ہے، لیکن وید کی کوئی سند نہیں ہے۔ 1100 وید تھے، کچھ جو ہے نا یہاں کے ویدوں کی تاریخ میں بتایا 1100 وید تھے، اب 1100 وید تھے تو اب 4 وید باقی رہ گئے، اب 4 وید بھی جو ہے نا وہ الگ الگ، ایک وید میں جو بات ہے دوسرے وید میں نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا بہت سے تضاد ہے۔ پہلی بات تو یہ کس پر اترا، کہاں اترا، اس کا رابی کون ہے اور اس کو لکھنے والا کون ہے، کوئی جو ہے نا اس کا یہ نہیں ہے۔ کئی صدیوں تو جو ہے سینکڑوں سال تو وہ جو ہے صرف زبانوں پہ رہا، اس کے بعد جو ہے نا کتابوں میں آیا، اور کتابوں میں بھی آیا تو کوئی جو ہے نا سند نہیں ہے اس کی۔ بہرحال جو ہے یہ ویدک سدھانت والے دعویٰ تو اپنا کرتے لیکن دلیل جو ہے پیش نہیں کر سکتے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کی جو ہے نا 1400 سال پہلے کا نسخہ آج بھی استنبول میں ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا گیا تھا، وہ قرآن موجود ہے۔ اور لوگوں کا جو ہے نا یہ غلط فہمیاں ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن جمع کیا گیا۔ قرآن جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں ہی قرآن لکھایا گیا، اور اس کو ایک جگہ جمع کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اکٹھا کیا گیا قرآن کریم کو، اس کی اشاعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ ناشر قرآن ہے آپ، ناشر یعنی قرآن کریم کو کئی جو ہے نا اس کے نسخے بنا کے گورنروں کے پاس، اہم جو ہے نا لوگوں کے پاس رکھے گئے، لیکن جمع تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا لکھا گیا، اور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو ہے نا جمع کیا گیا، کوئی جو ہے نا بعد میں نہیں جمع کرے، جیسا انجیل 100 سال کے بعد جمع کی گئی، وید تو لاکھوں کروڑوں سال کے بعد میں کتابوں میں لایا گیا۔ ایسی گیتا کے بارے میں بہت سے کتابوں کے بارے میں جو بعد میں تورات کا تو جب وقت نصر آیا تھا
تورات کے پرزے پرزے سب ختم کر دیا تھا، کوئی تورات کا ٹکڑا تک بھی نہیں تھا۔ بعد میں جب جو ہے عزرا نبی آئے، اس کے بعد انہوں جو ہے نا جو اللہ کی طرف سے وحی پا کے تورات لکھے، وہی تورات کہلائے۔ اس سے پہلے جو ہے جو تورات جو تھی وہ بنی اسرائیل کی کتابوں کا مجمع تھا، وہ جو ہے بخت نصر کے دور میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب دوسرے لوگ آئے، دیکھے کہ ہماری ایک تورات تھی، ایک کتاب تھی، اس کو جو ہے نا کیا کیا جائے، تو ایک عزرا نبی، اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، وہ جو ہے نا ان کو ایک اللہ کی طرف سے جو ہے نا غیب سے پیالہ پلایا گیا، اس میں جو ہے ان کو ایک ایسی جو ہے کیفیت پیدا ہوئی، وہ کیفیت میں جو لکھ دیے وہی تورات ہے۔ تورات کی ایسی تاریخ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم واضح جو ہے نا اللہ کا کلام ہے اور مستند کلام ہے، غیر متبدل کتاب ہے، کوئی تبدیل جو ہے نا زیر و زبر اس میں تبدیل نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کوئی جھوٹا اگر جو ہے یہ اللہ کا کلام اگر بولا تو اللہ تعالیٰ اس کی رگے جان کاٹ دیتا ہے، اس کا کلام آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جھوٹا کبھی بھی جو ہے دنیا میں کامیاب ہو نہیں سکتا، اللہ اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال آگے بہت سے حقائق ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس کو بیان کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرمانا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول در حقیقت اللہ کا قول ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔